الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وجميع امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بقائے لا الہ است حسین۔ معزز سامعین کرام، اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہا شکر ہے، اس خالق کائنات، اس مالک کائنات، اس راز کے کائنات نے آج اپنی رحمت اور اپنے فضل کے سبب ہمیں اس جگہ اکٹھے ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ ذات باری تعالی ہمارے ذکر و اذکار کو، ہماری تسبیحات کو اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری عطا فرمائے۔ کروڑوں اربوں درود پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاک محبوب خدا احمد مجتبی علی تحیت و ثنا کی ذات ببرکات پر کہ جن کا فرمان عالی شان ہے
کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین کرام، آج کی یہ مجلس ان ہستیوں کی یاد میں منعقد کی گئی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز اللہ عز و جل اور اس کے محبوب کے احکامات کے اندر گزارے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا شریعت مطہرہ کے اندر تھا، اور ان ہستیوں نے اپنی شب و روز محنت کے ساتھ ان مسلمانوں کی زندگیوں کو آباد کیا جن کی روحانیت متروک ہو چکی تھی، جو نام کے تو مسلمان تھے، کردار اور عمل کے نہیں تھے۔ ان کے اندر کردار اور عمل کو پیدا کیا۔ معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ وَأَمَّ نَوَالُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَآسَمَ شَانُهُ اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار جو میرے بندے ہیں، جو میرے مقرب ہیں، جو میرے دوست ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی غم اور خوف نہیں۔ یہ مقام، یہ مرتبہ انسان کو کب حاصل ہوتا ہے کہ وہ مقرب ذات الہی بن جاتا ہے، وہ محبوب خدا بن جاتا ہے، وہ ولی اللہ بن جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اسی خالق کائنات، اسی مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے حضرت انسان، تم میں سے جو میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، جو میری معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو میری نزدیکی چاہتا ہے، تو وہ تقوی اختیار کرے، وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ جب وہ تقوی کا لباس اوڑھ لے گا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا شریعت مطہرہ کے مطابق ہوگا، اللہ عز و جل اور اس کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا،
تو وہ متقی اور پرہیزگار کہلائے گا۔ جب وہ سب تقوی پر فائز ہو جائے گا تو پھر وہ اللہ عز و جل کا مقرب بن جائے گا، اور پھر جب وہ مقام قرب اور مقام وصال میں پہنچ جائے گا تو اسے نہ اس دنیا میں کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر اور حزن اور ملال ہوگا، اور نہ بروز محشر کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی غم ہوگا۔ معزز سامعین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب اللہ عز و جل کسی کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ آسمان پر ندا کر دو کہ میں فلاں بن فلاں کو اپنا مقرب، محبوب اور پسندیدہ رکھتا ہوں، تم سب بھی اس کو پسند کرو، اس کو اپنا محبوب بنا لو، اور پھر زمین پر جا کر اعلان کرو کہ میں فلاں بن فلاں کو اپنا مقرب اور پسندیدہ بنا لیا ہے، تم بھی اس کو اپنا مقرب اور پسندیدہ بنا لو۔ اور اسی طرح جب ذات باری تعالیٰ کسی کو ناپسند فرماتا ہے تو حضرت جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ آسمان پر ندا کر دو کہ میں فلاں بن فلاں کو پسند نہیں کرتا، اور زمین پر جا کر اعلان کر دو کہ میں فلاں بن فلاں کو پسند نہیں کرتا۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے کہ بروز محشر ایک گروہ آئے گا جن کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، نہ وہ نبی ہوں گے اور نہ وہ صحابی ہوں گے، نہ وہ شہید ہوں گے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ، پھر وہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے؟ وہ نبی بھی نہیں ہوں گے، وہ شہید بھی نہیں ہوں گے، وہ صحابی بھی نہیں ہوں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے ولی ہوں گے، اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کس حصے کی تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ معزز سامعین کرام، وقت کی بدلتی حالات کے ساتھ آج انسان نے اپنا تعلق، اپنا ناطہ بزرگان دین سے توڑ دیا۔ اگر ہم تاریخ اسلام کے اوپر ایک طائرانہ نظر ڈال دیں تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام، جو وحدانیت ربوبیت کا پیغام ہمارے لیے پہنچا کر گئے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے بعد اس پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک کس نے پہنچایا؟ تو تاریخ آپ کو بتا دے گی، عرب سے لے کر چین تک اور دنیا کے کونے کونے تک اس پیغام کو اگر پہنچایا ہے تو وہ اولیاء اللہ نے پہنچایا۔ اس زمین کے کونے کونے پر آپ کو اولیاء اعظام کے مزارات مبارک ملیں گے، اور وہ آپ کو آبادی کے اندر نہیں ملیں گے،
اب آبادی کی کثرت کی وجہ سے آبادی ان مزارات تک پہنچ چکی ہے، لیکن اب بھی کتنے بزرگان دین ہیں کہ ان کے مزار آپ کو جنگل اور بیابان میں ملیں گے، اور انہوں نے ان جنگلوں اور بیابانوں کو آباد کیا، اللہ رب العزت کی توحید کا، وحدانیت کا، ربوبیت کا پیغام نوح انسانی تک پہنچایا۔ کوئی بھی ولی حقیقت میں جو ولی ہے وہ آپ کو جو اس کا قول ہوگا اس کے مطابق اس کا عمل ہوگا، یعنی وہ قرآن اور حدیث کا عالم ہوگا اور اس علم کے اوپر اس کا عمل ہوگا۔ موجودہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں اغیار، اسلام کے دشمن عناصر، وہ دن رات اس تگ و دو میں مصروف ہیں، زرے کثیر اس عمل پر خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اولیاء کرام مزارات سے دور کر دیا جائے۔ معزز سامعین کرام، جس شمع کو روشن کیا گیا ہے اس کو بجھانے کی کتنی بھی کوشش کی جائے وہ کبھی بجھے گی نہیں۔ حالات جس قدر بھی ناسازگار ہوں، لیکن اسلام کی یہ شمع کبھی بجھے گی نہیں۔ اقبال نے ہی کہا تھا کہ یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اس کو دباؤ۔ آج ہم نے اپنا مقصد چینج کر دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے۔ ہم مزارات پر حاضری کے لیے یا کسی بزرگ کے پاس ملاقات کے لیے اس لیے نہیں جاتے کہ وہ اللہ کا مقرب ہے، اس کی زیارت سے اللہ رب العزت کی ذات راضی ہوگی اور اس سے ہمیں کوئی علم کا موتی ملے گا۔ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارا دنیاوی کاروبار درست ہو جائے، ہمیں اولاد مل جائے، ہم جس مصیبت میں، بیماری پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، ہماری وہ پریشانی ختم ہو جائے۔ جو مقصد حیات تھا اس کو ہم یکسر بھول گئے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ مجالس کا قیام، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی تعلیم حاصل ہو اور ہمارے قلوب و اذہان کے اوپر جو زنگ چھایا ہوا ہے وہ زنگ ختم ہو، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ عز و جل کا جو ذکر ہے وہ دل کا سکون اور چین ہے۔ جبکہ ذکر اللہ کو چھوڑ کر آج ہم اپنے دل کا سکون اور چین دنیاوی مصروفیات کے اندر تلاش کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اگر آپ سکون چاہتے ہو تو پھر اللہ رب العزت کے ذکر کی کثرت کرو۔ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اور اس زنگ کو اتارنے کے لیے ہم کیمیکل استعمال کرتے ہیں، اس کیمیکل سے وہ زنگ اتر جاتا ہے اور وہ چیز پھر اس طرح لگنے لگتی ہے کہ ابھی تیار کی گئی ہے۔ اسی طرح معزز سامعین کرام، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، ناشکری، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانی دل کو زنگ آلود کر دیتی ہیں۔ تو جب ہم اہل اللہ کی مجلس میں آتے ہیں اور وہ اللہ رب العزت کا ذکر کا شربت پلاتے ہیں تو اس شربت کے ساتھ وہ زنگ اتر جاتا ہے اور انسان کا قلب اور روح معطر اور منور ہو جاتی ہے۔
معزز سامعین کرام، یہ انسانی ظاہری جسم ہے، اس ظاہری جسم کو ہم تندرست توانا رکھنے کے لیے، اس کے خون کے نظام کو چلانے کے لیے ہم اللہ رب العزت کی پیدا کی گئی مختلف غذا استعمال کرتے ہیں، پانی کی صورت میں، شربت کی صورت میں یا ٹھوس صورت میں، تاکہ ہمارے جسم کے اندر تازہ خون پیدا ہو اور ہمارا جسم بڑھوتری میں رہے، اور اس کے اوپر اگر کوئی ظاہری بیماری آتی ہے تو وہ اس ظاہری بیماری کا مقابلہ کر سکے۔ تو معزز سامعین کرام، جس طرح اس ظاہری جسم کو تندرست اور توانا رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح اس خالق کائنات نے، اس مالک کائنات نے انسانی باڈی کے اندر ایک روحانی نظام تخلیق کیا ہے، اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اس کو بھی پانی کی ضرورت ہے، اس کو بھی پھلوں کی ضرورت ہے۔ تو اس روحانی نظام کی غذا اللہ رب العزت کا ذکر اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر درود و سلام کا نذرانہ ہے۔ جب ہم اپنے رب کا ذکر کریں گے اور اس کے محبوب کی ذات پر درود و سلام بھیجیں گے تو ہمارے روح کو بھی غذا ملے گی۔ تو جس طرح ہمارا جسم تندرست و توانا ہے، اسی طرح ہمارا روح بھی تندرست اور توانا ہوگا، اور جب روحانی نظام تندرست اور توانا ہوگا تو پھر ہمیں اپنے رب کی معرفت حاصل ہوگی، اپنے رب کا قرب حاصل ہوگا۔ معزز سامعین کرام، اولیاء اعظم ظاہری علوم کے حصول کے بعد آپ ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، ان کی حیات کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ظاہری علوم کی تحصیل کے بعد فلاں جنگل، فلاں بیابان، فلاں دریا کے کنارے پر بیٹھ کر انہوں نے اپنے رب کا ذکر کیا، اپنے روحانی نظام کو مضبوط کیا۔ تو پھر جب یہ نظام مضبوط ہوا، روح کو اپنی غذا ملی، تو پھر وہ مقام حاصل ہوا کہ وہ جدھر ہاتھ اٹھاتے ہیں اس ہاتھ کے اندر اتنی طاقت اور قوت آ جاتی ہے کہ وہ کام ہو جاتا ہے، جدھر نظر اٹھاتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے، اور بیٹھے کسی جگہ پر ہیں اور ہزاروں میل دور آواز کو سن بھی سکتے ہیں اور وہاں تک اپنی آواز کو پہنچا بھی سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ طاقت، یہ مقام کب حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان دائرہ تقوی کے اندر مکمل آ جاتا ہے، اپنا اوڑھنا بچھونا تقوی کو بنا لیتا ہے، پرہیزگاری کو بنا لیتا ہے، تو پھر وہ مالک اپنا مقرب بنا کر یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اولیاء اعظام کے ساتھ محبت کرنے اور عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔